لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز صدر محفل محترم علماء کرام اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اگر کائنات کی تاریخ پر نظر ڈالے تو بہت سارے بادشاہ، فاتحین اور حکمران نظر آئیں گے۔ کسی نے دنیا فتح کی، کسی نے سلطنت بنائے، کسی نے محلات تعمیر کیے، مگر ان سب کی زندگی کا چرچا صرف ایک وقت تک رہا۔ لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ جن کی سیرت آج بھی دلوں کو منور کرتی ہے اور قیامت تک روشنی دیتی رہے گی۔ وہ ہستی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ قرآن نے صاف فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آغاز بھی نور اور پاکیزگی سے ہوا۔ مکہ کی گواہ گواہ ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی وعدہ نہیں توڑا، کبھی ظلم نہیں کیا، اسی لیے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ یہ حقیقت ہمارے لیے سبق ہے کہ کامیابی دولت اور جہ اور منصب میں نہیں بلکہ سچائی اور امانتداری میں ہے۔ محترم حضرات، 40 برس کی عمر میں غار ہرا کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا اور پھر آپ نے انسانیت کو یہ پیغام دیا، اے لوگوں ایک اللہ کو مانو، ظلم و ستم چھوڑ دو، یتیموں، غریبوں اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو۔ یہ پیغام ایسا تھا کہ جس نے صحرا کے بکھرے ہوئے قافلے کو دنیا کی عظیم امت میں بدل دیا۔ محترم حضرات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں ایک ایسی ریاست قائم کی جو انسانیت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے سخت بات نہیں کی۔ طائف کے میدان میں آپ کو پتھروں سے لہولہان کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی بلکہ یہ دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے، دشمنوں کو معاف کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، عورتوں کو عزت دینا، بچوں سے محبت کرنا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیاں ہیں۔ محترم حضرات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں ایک ایسی ریاست قائم کی جو انسانیت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ مسجد نبی تعمیر کی گئی، مہاجر اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا گیا، عدل اور انصاف کو ہر شعبے زندگی میں عام کیا گیا، یہاں تک کہ دشمن بھی آپ کے انصاف سے قائل تھے۔ محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بھی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں شریک ہوتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے اور اپنے ازواج کے ساتھ شفقت فرماتے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل عظمت غرور میں نہیں بلکہ عاجزی اور محبت میں ہے۔ محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک کامل آئینہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق ڈھال لے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم سچائی اور دیانت کو اپنائیں گے، ہم رحم دلی اور محبت کو عام کریں گے اور اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔